صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام نبیوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ روک دیے جائیں گے، اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، کیونکہ آج موضوع کیا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی ہستی کی پاک بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا نام سنتے ہی بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ ناظرین آج جو یہ اسرائیل ہے، اس کے حوالے سے بڑی ایک آپ کی کنیکٹیویٹی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پاک ہستی کی بارگاہ میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی پاک، مطہر، مقدس و معصوم جھرمٹ میں اس عظیم اعزاز کے حامل ہیں کہ جن کے دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور جن کے جو بیٹے ہیں ناظرین وہ حسینوں کے حسین اور جمیلوں کے جمیل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 100 بھیڑوں کے بدلے میں بیت المقدس کی زمین کو خریدا۔ آج جو آپ فلسطین کا خطہ دیکھتے ہیں نا ناظرین، یہ جو ارض مقدس ہے، یہ ایکچولی انہی کا خریدا ہوا ہے، اور 100 بھیڑوں کے بدلے میں آپ نے خریدا تھا، اور جن کے قدموں کی برکت سے وہ بیت المقدس آباد ہوا جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا۔ یعنی آج تذکرہ پاک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی خیر و برکت کی دعا کا ایسا ثمرہ عطا ہوا کہ جن کی نسل پاک سے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام اسی ارض مقدس کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی بیت المقدس کی طرف، یہاں تک کہ ناظرین بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے میں پیدا ہوئے اور اسی مبارک مقام سے آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے۔ یہ وہ خوشبخت ہستی ہیں جن کی ولادت کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد اسحاق علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک میں ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ایک بات ناظرین کرام بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل یعنی عبداللہ ہے۔ اب بہت توجہ آپ کی رہے، بڑی اہم ترین بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ناظرین آپ علیہ السلام سے چلی، وہ اسی وجہ سے بنو اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی نعمتوں کا نزول فرمایا، رحمتوں کی انتہا کر دی، جو سب سے زیادہ نوازے گئے اور پھر اپنی حرکتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ دھتکارے بھی گئے۔ 12 قبائل بنی اسرائیل کے ناظرین یعنی ان کی ابتدا آپ ہی کی اولاد سے ہوئی، اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ قدیم بائبل کے تحریف شدہ نظریے کے مطابق خدا کے ساتھ معاذ اللہ لڑائی لڑنے اور جیتنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل رکھا گیا، یعنی خدا سے لڑنے والا اور جیتنے والا معاذ اللہ، یہ قدیم بائبل میں تحریف کر کے ناظرین نام رکھا گیا۔ اب آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اسی تصور کو
سامنے رکھتے ہوئے ارض مقدس پر قابض یہودیوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے، جو آج آپ کو نقشے پہ قبضے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ بیت المقدس میں ناظرین قیام کے دوران جب حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل سلام اللہ علیہا پردہ فرما گئیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا۔ یہ علاقہ مقبوضہ کنارے پر ہے جسے آج ویسٹ بینک کہتے ہیں، جو بیت المقدس کے مضافات میں واقع ہے، جس پر سن 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد سے اسرائیل فوج یعنی اسرائیلی جو فوج ہے وہ مکمل طور پر قابض ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے آبائی شہر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کے لیے مشہور، بائبل سے جڑے ہوئے لیکن ہلچل سے بھرپور یہ چھوٹا سا ایک قصبہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ناظرین اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا اور اپنی تمام زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم الشان مظاہرہ فرمایا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی معیش کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں دیگر بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں کڑی آزمائش سے گزارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ باوجود اس کے ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سے باخبر تھے، مگر پھر بھی وہ مشیت الہی کے تحت خاموش رہے اور انہوں نے صرف اور صرف رب کائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کیا۔ اب معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ بشری تقاضے کے تحت وہ بیٹے کی جدائی میں روتے تو رہے مگر صبر بھی کرتے رہے، ناشکری کا ایک لفظ بھی زبان پہ نہیں آنے دیا۔ پھر وہ وقت آیا، بس بات ختم کر رہا ہوں، کہ چشم فلک نے 40 برس کی جدائی کے بعد باپ بیٹے کے ملن کا وہ حسین منظر دیکھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام 72 یا 73 افراد پر مبنی قافلہ لے کر مصر میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک ملائکہ کا ایک ہجوم موجود ہے، جبرائیل علیہ السلام کی مائیت میں استقبال کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ان کے بیٹے والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے احترام میں جو پروٹوکول ہزاروں کے لشکر اور مصری سواروں کے ساتھ سیٹ کیا، اس کی نظیر ناظرین تاریخ میں نہیں ملتی، نہ اس سے پہلے دیکھی گئی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی جائے گی۔ اور اس پروٹوکول کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ مصر کے کسی بادشاہ کا لشکر ہے، تو بتایا گیا نہیں، یہ لشکر کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جو آپ کے استقبال کے لیے یعنی باپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اور پھر وہ جملے ادا ہوئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام سلام کرنا چاہتے تھے، جبرائیل امین نے روکا کہ نہیں، آج سلام یعقوب علیہ السلام فرمائیں گے، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سلام کیا کہ اے غموں کو دور کرنے والے، تجھ پر سلام ہو۔ ناظرین آج ناظرین اسی عظیم باپ کی ہم انشاءاللہ داستان آپ کے سامنے بیان کریں گے جنہیں دنیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے پکارتی ہے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز آپ سے کرتے ہیں علامہ صاحب، بڑا ریلیونٹ بڑا حسین موضوع اور ظاہر ایک ایسی ہستی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی برکتوں سے نوازا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو پہلے تو میرا خیال ہے جو قرآنی تعارف ہے وہیں سے آغاز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب صدق اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ رسولان عظام میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حیات میں آزمائش میں بھی مبتلا فرمایا اور آزمائش کا انعام بھی پھر آپ کی حین حیات میں ہی آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے قرآن مجید میں مماثلت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ذکر ہوا اور اسی سے ہی آپ کا نام احمد وہ بھی قرآن پاک میں ہی ذکر ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب تھا اور دوسرا آپ کا اسرائیل اللہ کا بندہ، تو یہ بھی دونوں نام ہی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے۔ تو اس حوالے سے اس میں ذاتی بھی اور اس میں صفتی بھی یہ دونوں قرآن پاک کی زینت بنے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ تقریباً 147 برس کے قریب ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ ان کا نام حضرت رفقہ تھا اور آپ نے 2 نکاح فرمائے، حضرت لیا سے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت راحیل سے۔ یہ آپ کی 2 ازواج مطہرات تھیں، انہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ کچھ روایات کے مطابق کچھ باندیاں بھی تھیں۔
تو بہرحال ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرآن مجید میں اپنا ایک عطیہ، ایک اپنی طرف سے ہبہ کرنا انعام کی صورت میں، اور کہیں آپ کو اللہ نے اپنی طرف سے بشارت بنا کر یہ مختلف القابات عطا کر آپ کا تذکرہ فرمایا۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وَوَهَبْنَا ہبہ کرنا، کسی کو کوئی چیز بغیر قیمت کے عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعقوب ہمارے وہ نبی ہیں جن کا کوئی قیمت اور مول کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہماری طرف سے یہ عطیہ ہے، تو یہ عطیہ خداوندی تھے۔ اور اسی طرح جو حضور علیہ السلام بھی مبشر، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہم نے دی ہے، اور اسحاق علیہ السلام دیکھیں ابھی ان کے آنے کا، ابھی تو اسحاق علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسحاق بھی ہماری بشارت ہیں اور یہ بھی عمر پائیں گے، پھر ان کی شادی بھی ہوگی، اور ان کو ہم جو حضرت یعقوب عطا کریں گے وہ بھی ہماری بشارت۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پہ بات ختم ہو سکتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی منزل بھی جو ہے وہ بھی واضح۔ اور اس میں ایک اور بھی اگر میں بات کہوں تو وہ بھی لطف سے خالی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی تعریف فرمائی، یعنی تمہارا پوتا بھی آئے گا، اور وہ بھی شان نبوت کا حقدار، یعنی دادا کو پوتے کی بشارت عطا کر دی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بائی نیم 16 مقامات پر تذکرہ فرمایا، 16 مقامات پر، اور پھر اسرائیل کے نام کے ساتھ اور یا بنی اسرائیل کہہ کر کم و بیش 46 سے زائد مرتبہ یہ تذکرہ آپ کا کیا، یعنی جب بھی یا بنی اسرائیل فرمایا تو مخاطب جو ہے بنیادی مخاطب حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں آپ کی اولاد ہوئی۔ تو اس حوالے سے اگر 46 وہ کریں اور 16 یہ شمار کریں تو 62 مرتبہ اور ایک کم رکھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری عمر کے ساتھ کیا بات ہے، اچھی بات ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام 2 بھائی تھے، ایک بڑے بھائی تھے ان کا نام عیس تھا، اور ایک روایت کے مطابق دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، جسم جڑے ہوئے تھے، تو ان کو بعد میں جو ہے وہ تلوار کے ساتھ الگ کیا گیا تھا۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی اپنے والد محترم کے انتہائی فرما بردار، حضرت عیس بھی بڑے فرما بردار، لیکن ظاہر ہے دونوں کی مائیں الگ تھیں، تو اس حوالے سے اپنے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی، تو اسی لیے وہ کوشش کرتی تھی کہ اپنا ہی کام کیوں نہ ہو وہ اپنے بیٹے کے کھاتے میں ڈالیں تاکہ ابا جی ان کے ساتھ خوش رہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک، آج جتنے بھی لوگ کسی سٹیٹس پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اولاد کو ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے والد کو کس طرح خوش رکھنا ہے، اور اگر اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا رداء الرب فی رداء الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ تو یہ سبق ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام نے بدرجہ عطا بھی کیا اور اس پہ عمل کر کے بھی اچھا کمال بات یہ وہ ایک خاص طور پر حضرت عیس کی بات ہوئی، تو اس پہ ظاہر ہم آگے جا کے ایک میں سوال آپ سے فلوٹ بھی کروں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو آپ کا تعلق ہے دامادی کا اس پہ بھی، لیکن جو دعا والی بات ہے اب دیکھیں کیسے، یہ تو ظاہر ایک ڈیوائن ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا، ظاہر ایک قدرت کا ایک قانون ہے، قدرت نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نبوت کس کو عطا کرنی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے یہاں پہ نظر آتا ہے کہ والد کی دعا جو ہے وہ جو برکتوں کا ایکسلریٹر اس میں لگاتی ہے، یا فضل کا اور یوں کہ یہ رحمتوں کا جو ایکسلریٹر لگاتی ہے، اس کا عجیب کمال ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی واقعے کی طرف تھوڑا سا ہم چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے ظاہر عطا کیا یہ تو قدرت کے کارخانے میں طے تھا، لیکن آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نے جو آپ کو دعا دی وہ ایک خاص موقع ہے، اس کے بعد کیا ہوا، پھر آپ کا شادی کا معاملہ، وہ ساری باتیں ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرو میں بھی آپ نے کافی باتیں بیان کر دی، اس واقعے کو میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے چونکہ یہ 2 صاحبزادے تھے اور دونوں صاحبزادے اپنے والد کو خوش رکھنے میں بڑی کوشش کرتے تھے، لیکن چونکہ بعض اوقات چھوٹا بیٹا بڑے کے لحاظ میں ذرا خاموش اور مؤدب رہتا تھا، تو لیکن چونکہ دعا لینے کی دونوں کو بڑی ضرورت رہتی تھی، کوشش بھی رہتی تھی، تو ایک دفعہ جب آپ نے دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی والدہ نے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو دعا دیتے ہیں وہ بڑی منظور بھی ہوتی ہے اور اس کے بڑے اثرات بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹے آپ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح اپنے والد کی کھانے کی خدمت میں بڑی آپ بھی سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حسن انتظام ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا بڑے بیٹے اپنے والد کے کہنے پر شکار کے لیے چلے گئے،
بھائی وہ گوشت لا کے کھلائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دعا لینے کی تگودو میں ہیں. یہ اپنی طرف سے 2 بکرے اچھی طرح پکا کے اپنے والد کی خدمت میں لے کر گئے. اچھا والدہ نے موٹیویٹ کیا تھا کہ یہ موقع ہے دعا لینے کے لیے دعا لینے کا. تو بس جب آپ نے وہ خدمت میں پیش کیا، آپ نے وہ تناول فرمایا، آپ بہت خوش ہوئے اور کھانے کے بعد بہت زیادہ دعائیں دیں. واہ، نسل میں برکتوں کی دعائیں، بادشاہت کی دعا، حکمرانی کی دعا. اور یہ تصوف میں بھی قاعدہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے دعا لینی ہے تو اس مرشد کی بارگاہ میں آپ اچھا کھانا بھی پیش کریں. یہ ایک روایت بھی چلتی ہے تاکہ لاملا اگلے سے جب آپ دعا لینا چاہتے ہیں تو اگلے نے جی بھر کر دعا اس وقت دینی ہے جب آپ نے خدمت بھی کمال درجے کی کر دینی ہے. سبحان اللہ. کھانا چونکہ بہت اچھا تھا تو آپ نے دعائیں دی. اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہت دے، آپ کی نسل میں نبوت رکھے، سبحان اللہ، اور آپ کو مقام نبوت پر فائز فرمائے. سبحان اللہ. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی تو نگاہ بصیرت دیکھ بھی رہی تھی. اچھا بظاہر آپ اس وقت جو ہے وہ آپ کی ویسے آپ بینائی آپ کی جاتی رہی تھی نا اسحاق علیہ السلام. ہاں، اسحاق علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، بندے کو قریب سے پہچانتے تھے، دور سے ذرا مشکل ہوتی تھی. صحیح. انبیاء کی بینائی جاتی نہیں، محققین کا یہی فیصلہ ہے کیونکہ بینائی کا جانا یہ ایک عیب ہے. انبیاء ہمیشہ اس عیب سے محفوظ ہوتے ہیں. بینائی کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے غور سے دیکھنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے چونکہ غور نہیں فرمایا تو آپ نے سمجھا یہی کہ یہ عیسی ہیں یا عیسو ہیں. تو پھر بعد میں جب وہ کھانا لے کر آئے شکار والا تو آپ نے کہا کہ آپ کیسے آ گئے دوبارہ کھانا لے کر؟ ان کے پہلے میں تو نہیں آیا، وہ کوئی اور تھے. تو پھر جب ان کو پتہ چلا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام ہیں تو فطری تقاضے کے مطابق ذرا ناراضگی بھی ہو گئی اور ذرا تلخی بھی کافی ہو گئی اور جذبات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ شام سے حران کی طرف چلے جائیں اور اپنے ماموں کے پاس جا کر کچھ عرصہ رہیں. جب آپ اپنے ماموں کے پاس گئے تو آپ کے ماموں اپنے بھانجے کی طبیعت اور فطرت سلیمہ کو دیکھ کر اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے طے کیا کہ آپ کچھ عرصہ میرے پاس رہیں بھی صحیح، ہمارے گھر کا ماحول بھی دیکھیں اور میری کچھ عرصہ بکریاں بھی چرائیں، اور ساتھ یہ کہ میں یک کے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد میں دوں گا. ٹھیک. تو ان میں سے پھر ایک صاحبزادی حضرت رحیل علیہ السلام کہنا چاہیے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں. ٹھیک. یوسف علیہ السلام بنیامین بھی انہی سے تھے. بنیامین بھی انہی سے. ٹھیک. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی برکتیں دی، آپ پھر وہاں 20 سال کا عرصہ رہے. بہت بھیڑیں، بکریاں، مویشی بہت زیادہ ہو گئے. تو آپ کے ماموں نے خوش ہو کر آپ کو دوبارہ اپنے والد کی طرف بھیجا. تو جب آپ اپنے والد اسحاق علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کے بڑے بھائی کو بھی علم ہوا کہ اتنا بڑا انبوہ کثیر اور لشکر قوی اور اتنے مویشی وغیرہ کون لا رہا ہے. تو پھر قریب آنے پر معلوم ہوا کہ یہ میرے وہی بھائی یعقوب علیہ السلام ہیں. تو ان کا پھر استقبال بھی کیا اور پھر بام شیر و شکر بھی ہو گئے اور آپس میں بڑا اتفاق چلتا رہا. بلکہ یعقوب علیہ السلام نے بہت سے جانور اپنے بھائی عیسو کو تحفے میں بھی دیے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ والد کی دعا لینا اور پھر معاملات میں خود گہرا ہونا. جہاں اسحاق علیہ السلام کی دعا کا رنگ نظر آ رہا ہے وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طبیعت کی گہرائی بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ اس معاملے سے الجھے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، ماموں سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ آپ کی فطرت ایسی تھی کہ جتنے بھی گمبھیر حالات ہو جاتے تھے آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور معاملے کو تقدیر الہی سمجھ کر سر تسلیم خم کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک اور کمال بات جو نارملی وہی بات ہے کہ لوگ دلوں میں باتیں پال لیتے ہیں کہ بھائی نے اگر مثال کے طور پہ مجھ سے رفت قائم کی ہے تو میں بھی رفت قائم رکھوں. لیکن کمال یہ چونکہ یعقوب علیہ السلام اب پیڈسٹل بھی تو نبوت کا ہے نا، تو کمال یہ کہ جب پلٹ کے واپس آتے ہیں تو اپنے بھائی سے شکوہ نہیں ہے بلکہ الٹا ان کو تحفے دے کے ان کو راضی کرتے ہیں، اور وہ جو دلوں کے اندر تھوڑی سی اگر دوری بھی کہیں خدا نخواستہ تھی اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیتے. اچھا اب ایک بات، جیسے میں نے ابتدا میں ایک بات کہی جو بڑی اہم ترین بات ہے اور لوگوں تک کی بات اس طرح سے اللہ کرے پہنچے جیسے میں کوشش کر رہا ہوں پہنچانے کی، کہ ایک تو یہ کہ اسرائیل کے جو لفظی ترجمہ ظاہر اللہ کا بندہ عبداللہ،
جو پرانی یعنی قدیم بائبل میں تحریف شدہ جو تراجم ہمیں ملتے ہیں اس میں معاذ اللہ سے لڑنے والا اور غالب آنے والا، اور اسی بنیاد پہ میں نے آپ کو کہا کہ ملک اسرائیل کا جو نام جو ہے وہ رکھا گیا۔ اب ایک تعارف حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن نے دیا ہے، یعنی اگر ہم لفظ اسرائیل کی ترجمے لے لیں، اور ایک تعارف جو ہے بائبل میں دیا گیا، لیکن بائبل میں جو تحریف کر کے انہوں نے پیش کیا ہے وہ دوسرا تعارف ہے۔ تو ذرا اس بارے میں بتائیے کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اور اس پہ خاص توجہ ہونی چاہیے۔ جو کمپیریٹیو سٹڈی ہے یا مقارنۃ الادیان یا تقابل ادیان ہے، اس کے تحت ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر جو مختلف قسم کے ہمارے کتب ہیں ان کے اندر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو یہ میں بڑا ایک پورے وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ انبیاء کرام کے حوالے سے جب ہم تورات اور انجیل کی محرف شدہ ان ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر انبیاء کرام کو ایسے طریقے سے پینٹ کیا گیا ہے اور ایسے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی عظمت و شان کے بجائے ان کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو پڑھ کے انسان کے ذہن پہ ان کی عظمت کا کوئی تصور قائم نہیں رہ سکتا۔ قطع کلام کی معذرت، ایک جملہ صرف ایڈیشن کے طور پہ، یہ تو آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا، ویژولی اس وقت یورپ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس، حضرت یعقوب علیہ السلام جنہیں جیکوب وہ کہتے ہیں، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوسف علیہ، یعنی جو ان کو جس طرح سے فلمایا جا رہا ہے نا، آپ بیان نہیں کر سکتے، اس کو آگے بڑھیے بس۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عام حدیث بھی ملتی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے تورات کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگئے اور فرمایا کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ تو اس میں بھی اسی جانب اشارہ تھا کہ تورات اپنی اس اصل حالت میں اب موجود نہیں ہے، اس میں اتنا کچھ رتب و یابس مکس کر دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے عقائد و نظریات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب اسی پہلو کو لے لیجئے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ایک تو آپ نے حوالہ دیا اسرائیل کے لفظ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ سفر التکوین جو ہے اس کی ورس نمبر 22 سے 25 تک یہ تورات اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ دو جڑواں بیٹے تھے اور جب ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت رفقہ جو ہیں ان کے پیٹ میں انہوں نے دیکھا کہ وہ آپس میں وہاں پہ کشتی کر رہے ہیں اور آپس میں دونوں وہ لڑ رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دونوں الگ الگ امتیں جو ہیں اور ایک الگ الگ قومیں تشکیل دیں گے، یہ تصور دیا۔ پھر اس سے آگے یہ تصور دیا کہ جب وہ بچپن میں تھے تو ایک دن بڑے کیونکہ عیسو تھے اور حضرت یعقوب چھوٹے تھے، اور شروع سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے سارے وراثت کے حقوق اور ساری چیزیں اسے ملتی ہیں، تو حضرت یعقوب نے ایک دن سخت بھوک میں مبتلا دیکھا عیسو کو تو کھانا روک لیا اور کہا کہ بکوریت کا حق یعنی بڑا ہونے کا حق مجھے دے دو، بیچ دو اور میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ یہ تصور تورات کے اندر موجود ہے، ہاں، کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھانا لینے کے لیے عیسو نے اپنے بڑے ہونے کا حق یعقوب کو دے دیا، اور اس طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت یعقوب نے اپنے بڑے بھائی کی نبوت پہ اور وراثت پہ قبضہ کر لیا۔ مطلب یہ تحریف شدہ تصور ہے جو دیا۔ اور تیسرا تحریف شدہ تصور وہ ہے جس کو آپ نے بیان کیا کہ پھر وہ نعوذ باللہ خدا کے ساتھ خدا ایک دن بشری لباس میں آسمان سے اترا، پھر آپس میں کشتی ہوئی اور اس وجہ سے اسرائیل، حالانکہ اسرائیل کا تصور قرآن نے یہ دیا اللہ کا بندہ اور اللہ کا عبد ہونا اس کا معنی ہے۔ اب آئیے قرآن سر یہاں خطا کلام کی معنی ایک بات اور ذرا سا وضاحت کر دیجئے چونکہ ریلیونس ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ بات آئی ہے، یہ جو قبۃ الصخرہ ہے جسے آپ مطلب اپنا ڈوم آف دی راک کہتے ہیں، گولڈن کلر کا گنبد ہے، جس کو نارملی لوگ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ وہ نہیں ہے لیکن وہ آئیڈینٹی ہے بیسیکلی بیت المقدس کی، لیکن وہاں ایک بات جو خاص ہے وہ کیا ہے کہ وہ جگہ وہ ہے جہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اور ان کا یہ جو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں صاحب کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام یہاں پر لائے تھے، یہ بات ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں خواب دیکھا اور پھر اس جگہ پہ انہوں نے یہ بنایا۔ تو یہ سارے کے سارے وہ تصورات ہیں جو ایڈ کیے گئے ہیں اور جو مین میڈ ہیں، یہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ تصور ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس قرآن غیر محرف شدہ جس کی ایک زیر زبر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور جس میں تمام دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور پھر قرآن پاک حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا یہ تعارف کرواتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ میں جنید صاحب یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک غلط تصور ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ بڑے
بھائی کا حق تھا اور چھوٹے نے لے لیا. قرآن بڑے واضح انداز میں فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, کہ تم رسالت کے بارے میں ایسی بات نہ کرو, اللہ جانتا ہے کہ کسے رسول بنانا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. تو یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو چنا گیا اور پھر انہوں نے ساری زندگی توحید کا درس دیا اور توحید کے اس مضمون کو لے کے آگے چلے اور اپنے بیٹوں کو بھی اسی کی تلقین کرتے رہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت خوبصورت, بہت اچھا آپ نے ایک کمپیریزن جو ہے اس حوالے سے پیش کیا. ناظرین کرام, کالر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حبیب شاہ صاحب سرگودا سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر حبیب شاہ سرگودا جاوریہ سے. جناب ڈاکٹر صاحب فرمائیے. سوال یہ تھا جی میرا سوال یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ نے کتنی عمر مبارک پائی؟ کتنی عمر مبارک, بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میاں محمد اسلم صاحب السلام علیکم, احمد پور شرخیہ سے. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں جنید صاحب؟ الحمدللہ میاں صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم, اللہ کا احسان. جی 2 سوال ہیں جی چھوٹے چھوٹے. بالکل کیجئے, بتائیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کا مزار مقدس کس ملک میں واقع ہے؟ مزار مقدس. سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کتنے سال کے بعد ملے تھے؟ کتنے برس کے بعد ملے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے, بلکہ ہم سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ انتہائی ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے تو میرے ساتھ آپ نے اس لیے بھی رہنا ہے کہ بہت ہی یعنی سمجھ لیجئے جدائی کا باپ بیٹے کے درمیان کا ایسا معاملہ ہے جو ایسی آزمائش ہے جس کا تصور نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد, اور محبت بھی کیسی ناظرین کہ جس کا تصور نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد. آئیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے, اور اب وہ منزل ہے ناظرین کہ جس منزل پر پہنچ کر میں چاہتا ہوں کہ آپ تک وہ باپ بیٹے کی جو ایک جدائی کی کیفیت ہے اس کو ذرا بیان کیا جائے کہ اس جدائی کی کیفیت پہ جو آپ نے صبر کیا ہے, جو آپ کا توکل تھا. صاحب میں حیران ہوں ناظرین کہ وہی بات ہے کہ ہم سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے. آئیے ذرا علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. لیکن اس سے قبل آپ کی جو عمر مبارک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی, وہ کیا؟ 147 برس. 147 برس. آپ کا مزار مقدس موجودہ بیت المقدس شریف الخلیل اس وقت نام تھا اس کا, اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بالکل. اچھا کتنے برس جدائی رہی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام؟ کم و بیش 40 برس. کم و بیش 40 برس. اچھا اب ذرا یہ بتائیے, جو اس میں بڑی اہم ترین بات ہے کہ یہ ایسی جدائی کہ جس میں وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے مطلب ظاہر ہے آپ دیکھنا جو کم ہو گئے اور آپ روتے رہتے تھے, زاروں قطار روتے رہتے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کیا اور اللہ پر توکل ایسا کہ تم دیکھو گے ان قریب, تم دیکھو گے ان قریب اللہ کی شان دیکھو گے. یہی جملے آپ کے ہوتے تھے, یہ کیا بات ہے؟ جی یہ یقیناً ایک طرف تو شفقت پدری کا بہت بڑا اظہار ہے. والد کو اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح محبت رکھنی چاہیے. محبتیں دو ہوتی ہیں, ایک ہوتی اختیاری جو انسان اپنے فعل کے ساتھ اپنی سوچ اور فہم و فراست کے ساتھ اختیار کرتا ہے, اور ایک ہوتی ہے اس کے اندر قدرتی. ٹھیک. تو آپ کو جو محبت تھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ قدرتی تو تھی ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے خواب سے واقف ہو کر آپ یہ جانتے تھے
کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں. اللہ. تو اس لیے نبی کا اپنے سے دور ہو جانا، خود سے علیحدہ ہو جانا، گم ہو جانا، یہی چیز جو تھی وہ آپ کو بار بار پریشان کرتی تھی. اور اتنی زیادہ پریشانی تھی اس بات کی آپ کے ذہن پر. آپ دیکھیے کہ آپ کے علاوہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی گمشدگی جو آپ سے ہوئی، اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ملتا کہ کسی نے رو رو کے اپنی آنکھیں ختم کی ہوں. یعنی اس قدر اپنے بیٹے کے ساتھ محبت، پیار اور الفت کے ہر وقت روتے رہتے. اولاد باقی بھی تھی، حالانکہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ باقی 11 بیٹے تھے اور حضرت بنیامین علیہ السلام جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم شکل شبیہ بھی تھے. ان کو دیکھ کے دل کو سکون آ جاتا، لیکن اس کے باوجود یوسف تو یوسف تھے. اور یہ اسی لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا وافر حصہ عطا کیا. اب دیکھیے حسن کے بادشاہ میرے آقا حسن یوسف کو خود وافر حصہ قرار دیا. سبحان اللہ. تو یہ تمام ایک طرف حسن کی کشش ہوتی ہے، نبوت کی کشش ہے، پھر اولاد کی کشش ہے، یعنی شفقت پدری، یہ تمام محبتیں جو ہے وہ جمع ہو کر اس کے باوجود آپ نے کسی انسان کے ساتھ شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہی اللہ تعالیٰ کے حضور انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اپنے غم کا. چونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے غم گسار نبی ہیں اور نبی کے لیے غم گسار خود رب کائنات کی ذات ہوا کرتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر جب پریشانیوں کا کوہ گراں ٹوٹ پڑتا تو اس وقت آپ بھی توجہ الی اللہ کرتے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتے. اور دیکھیے کس طرح یہ کر رہے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہی کہا حضور علیہ السلام کے پیار محبت کو پھیلاتے ہوئے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، اتنے لوگ کبھی جمع نہ ہوتے. یعنی انڈائریکٹلی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ وہی جملے ہیں جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہے تھے جو پہلی وحی پر، کہ آپ تو غریبوں کے غم گسار ہیں، آپ جو ہے وہ بیواہ عورتیں جو ہیں ان کے اوپر اتنی شفقت کرتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کا ان کا تمام آپ کر. اور یہی چیز کو اگر الٹا کے اس آیت کے اندر دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے آپ تو اتنے نرم مزاج ہیں، آپ کے اندر تو اتنی خوبیاں، تند خو تو ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جنید صاحب، یہاں پر میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک طرف محبت ان کی تھی اور دوسری طرف محبت اپنی بقیہ اولاد کی بھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے زندگی میں کسی بھی لمحے فراموش نہیں کیا کہ ایک بیٹے کی محبت غالب کر کے دوسروں کو ہمیشہ متون کرتا رہو اور سزا دیتا رہو. یہ آج کل کے معاشرے کے اندر سوچنا ہے کہ ایک بیٹے کے ساتھ اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو والد دوسرے بیٹوں کے ساتھ پھر نفرت کی ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں. ایک جملہ یہاں پہ میں چاہتا ہوں اس میں ذرا سا سوال کی صورت پہ فلوٹ کروں، آپ اس پہ بات کیجئے. کمال یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو سب معلوم تھا، کتنا سیانہ بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا علیہ السلام لیکن کرتے کو کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی سب دیکھ رہے تھے، معلوم تھا، اس کے باوجود اولادوں کو جو ہے کچھ نہیں کہا، اللہ پر توکل کیا کہ اللہ ساری چیزیں کھول دے گا. جی اسی طرح ہے نا کہ حضرت سیدہ زلیخا نے جو آپ کے لیے کہا تھا، تو کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے نا یہی بات کہ جے کر یعقوب کریندے قیمت، جے کر یعقوب کریندے قیمت تے مل زلیخا لاندی، دید ایک دے بدلے مل نہ پیندا اے بھی فضول ہی جاندی. یعنی او حضرت سیدہ زلیخا جو ہیں ان کے لیے اگر ہوتے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام اور کہتے مل لگاؤ، قیمت لگاؤ، کیا لگاتے ہو، تو ساری زندگی دے دیتی. وہ بھی کہی جاتی کہ تمہاری کسی کام نہیں ہے، تم تو حسن یوسف دیکھنے کے قابل نہیں ہو. تو جس ہستی نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، ایک بات آپ کی اجازت سے میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو لوگ، اور پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی مجھے اس پہ ذاتی طور پہ اس حوالے سے بھی لطف آ رہا تھا اور ہمارے ناظرین کو بھی لطف لینا چاہیے. دیکھیے دعویٰ تو کرتے ہیں اسرائیلی یہودی کہ وہ ہمارے نبی تھے، الزام بھی خود لگاتے ہیں یہ مسلمان ہے، غلامان مصطفیٰ ہے جو صفائیاں پیش کر رہے ہیں. تو یہی بات حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے وصال پہ اپنے بیٹوں سے کہی تھی. آج ہمارے معاشرے کو سوچنا ہے. انہوں نے کہا تھا، آپ فرمان لگے میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اپنے والدین پر ہمیشہ فخر کرو، اپنے اکابرین پر فخر کرو، ذاتیں نہ بدلو. تھوڑا سا مال اس میں ہم نے گفتگو کرنی ہے علامہ صاحب، خاص طور پہ میں یہ، چونکہ یہ جو موضوع آپ چھیڑ رہے ہیں نا، یہ تو بنیادی طور پہ تثلیث کا جو نظریہ ہے اس کو کولیپس کرتا ہے، اور جو یہودیت کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے اس کو کولیپس کرتا ہے. اس میں تو انشاءاللہ آخر میں علامہ صاحب سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے اب دیکھیں یہ جو باپ اور بیٹے کی محبت ہے، خاص طور پہ جو والد کی شفقت ہے اپنی اولاد کے اوپر،
میں بار بار جب قرآن کی وہ آیات سامنے سے گزرتی ہیں کہ جس میں پورا وہ تذکرہ ہے کہ جہاں پر قرطہ یہودا کے ذریعے سے اپنے بھائی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے اب کنعان کی طرف بھیجا ہے مصر سے، اور وہاں پوتوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام موجود ہیں، اور پوتوں سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے، قربان جائیے باپ کی محبت کے اوپر کہ میلوں میل فاصلے پر کرتا موجود ہے، خوشبو وہیں سے محسوس ہو رہی ہے۔ ذرا بتائیے کہ کیا شفقت ہے، اور پھر وہ جو سما ہے کہ جہاں دربار میں داخل ہونا اور دیگر چیزیں، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء جن کو نبوت دی ہوتی ہے، نبوت محققین کے نزدیک روح کا ایک اضافی وصف ہے جو ہمیشہ ایک اضافی چپ کی شکل میں ہمیشہ رہتا ہے۔ جی جی، یوسف علیہ السلام کے تمام مراحل حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیش نظر تھے، لیکن چونکہ جسم ظاہری پیش نظر نہیں تھا اس لیے آپ گھبراتے تھے اور پریشان ہوتے تھے، ورنہ سارے حالات آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ان مراحل کو کس طرح گزارے گی۔ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ آپ نے جب وہ کرتا لایا گیا، وہ کرتا جب بھیڑیا کھا گیا تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے نفوس نے اچھا بہانہ تمہیں گاڑ کے دیا ہے، تو وہ کرتے کو کچھ نہیں ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کھا گئے، وہاں بھی اشارہ یہی تھا۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام پر جو آزمائش کے مراحل اللہ کی طرف سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ انبیاء حالت شباب میں بھی کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں اللہ، اور حالت شباب میں ان کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں یہاں اضافہ کروں اس بات کا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا اور قریش مکہ نے تعجب کا اظہار فرمایا تو آپ نے فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، 40 سال کا بھرپور شباب گزار کے کھڑا ہو، اب بھی تمہیں نہیں عقل آتی کہ اتنا پاکیزہ جسم، اتنا پاکیزہ دل و روح یہ تو دنیا میں کسی جگہ موجود ہی نہیں، وہ آپ کے سامنے دعوی نبوت کر رہا ہے اور آپ پریشان ہیں۔ یہی منظر لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا بھی دکھایا گیا جب زلیخا آپ کو بہانہ کر کے وہ اپنا ایک غلط اور مذموم مقصد پورا کرنے کے لیے لے کے جا رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ یہ مجھ سے کیا کرانا چاہتی ہے، اور اللہ کی قدرت پر بھی آپ کی نظر تھی۔ تو بہرحال جب اس نے پورا ماحول بنایا تو ایک بات امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جن مفسرین کو یہ خدشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام بھی مائل ہو رہے تھے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ نبی زنا کا ارادہ کرنے سے پاک ہوتا ہے اور اس فعل سے پاک ہوتا ہے، آپ فطرتاً بھی اس سے محفوظ تھے، انتہائی سلیم، ہاں تو محفوظ تھے، لیکن پھر بھی قدرت کا اہتمام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو سامنے بھیجا، وہ انگلی کا اشارہ کر کے مزید تنبیہ کرتے ہیں بیٹی آپ پہلے بھی محفوظ ہیں، لیکن آپ کو پھر ذرا پکا کرنا ہے کہ نہیں کبھی بھی اس طرف نہیں جانا۔ یعنی یوں کہیے یہ پدری محبت اور پدری شفقت اور پدری نصرت جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ وہ منظر سارا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ پدری شفقت کے ایک عجیب رنگ ہے جو سمجھتے ہیں کہ جب چونکہ 12 کے 12 بیٹے 11 ہو گئے، قد ان کے لمبے، بڑے خوبصورت لہیم جسم، تو آپ نے فرمایا اب وہ سجدوں کا موقع آ رہا ہے وہ خواب کا پورا ہونے کا، شہید دربار کی طرف جب تم نے جانا ہے تو الگ الگ دروازوں سے جانا، تم اتنے اچھے لگتے ہو کہیں تمہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ اللہ، تو یہ نظر بد سے بچنے کا بھی یعقوب علیہ السلام اپنے ان بیٹوں پر شفقت کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ظاہری طور پر غم کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ مطلب میں اس بات پہ رکنا چاہتا ہوں ذرا سا ڈاکٹر صاحب، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کلام فرمائیے کہ جتنی تکلیف آپ کو پہنچی، جتنے دکھ اور رنج آپ کو پہنچا تو یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے، اس کا سبب تو باقی بیٹے بنے نا، بالکل ٹھیک، لیکن کمال یہ کہ اس وقت بھی جب دربار میں داخل ہو رہے ہیں مصر میں تو آپ کو سب کی محبت، سب کے اوپر شفقت جو ہے وہ آپ کو ملوز خاطر آپ نے رکھا۔ بلکہ حدیث کا مطالعہ کریں، انبیاء کو اللہ تعالیٰ ایسا حسن اعتدال اور عدالت کے وصف سے متصف کرتا ہے کہ وہاں افراط و تفرید پیدا نہیں ہوتی۔ یہ علم میں تھا کہ یہی بچے سبب بنے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی حفاظت، ان کا خیال اور ان کا دھیان رکھ رہے ہیں اور ان کو نظر بد سے بھی بچا رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں۔ بالکل علامہ صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف تھوڑا سا فائنلی، کیونکہ اس میں ایک جو آپ جو پردہ فرما رہے ہیں، ایک نصیحت آپ نے فرمائی ہے
اپنے اولادوں کو، اور قرآن ظاہر ہے اس نصیحت کو بیان کرتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ نصیحت ایسی ہے کہ اگر اس کو صرف آج جتنے بھی عیسائی مطلب مذہب کے ماننے والے ہیں یا یہودی مذہب کے ماننے والے ہیں، اگر اس کو پڑھ لیں تو یہودیت کی عمارت بھی گر جائے اور عیسائیت کا تثلیث کا فلسفہ بھی ختم ہو جائے. لیکن اس سے قبل یہ جو 12 قبائل بنے، جس میں ایک طرف جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے جب پیروکار ظاہر ہے انہوں نے پریچ نہیں کیا، لیکن یہودیت پھر وہاں سے جو ہے مطلب جنم لیتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے انہوں نے بھی یہ پریچنگز نہیں کی، لیکن وہی بات ہے عیسائیت وہاں سے جنم لیتی ہے. یہ قبائل کی جو ترتیب بنی، ذرا اس بارے میں بھی بتائیے، اور فائنلی جو نصیحت ہے آپ نے کی. جی بالکل، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں یہ سارا جو ٹرینٹی اور تثلیث کی طرف معاملہ لایا گیا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اور یہ جو ایک ڈیوائن پورا وزڈم ہے اس کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے قرآن پاک میں اور تمام جو کتب سماویہ ہیں ان میں بڑے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ رب العزت کے نزدیک صرف اسلام ہے. اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا وما ہی الا اسماء ان ہی الا اسماء سمیتموها ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ یہ جو تم نے نام رکھ لیے ہیں، کوئی یہودیت کہہ رہا ہے، کوئی عیسائیت کہہ رہا ہے اور اس طرح کے نام، یہ سارے نام تم نے رکھ لیے ہیں. اللہ رب العزت نے دین حق کا نام صرف ایک ہی رکھا ہے اور وہ اسلام ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن لے کے آئے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور دین حق یہی اسلام ہے، اور یہ اسلام چلتا چلا آ رہا ہے. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام جب سارے بیٹے بیٹھے ہیں، وہ کیا منظر ہوگا کہ آخری وقت ہے. اس سے پہلے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ جب تشریف لے آئے اور وہ خواب پورا ہو گیا، قرآن فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ وہ عرش پہ انہیں لایا اور وہ سارے سجدے میں گر گئے، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا جو امت مسلمہ کے اندر حرام ہو گیا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے گفتگو کی ہے، جب باپ بھی آ گیا، 12 کے 12 بیٹے بھی بیٹھے ہیں، تو فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ. فرمایا اے میرے باپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا احسان کیا کہ مجھے جیل سے بھی نکالا اور آپ سب کو بھی لے آیا، اور اللہ کتنا لطیف اور کریم ہے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو ایک اور احسان بھی یاد کرنا چاہیے تھا. یہ تو کہا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا. تو یہاں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کیونکہ یہ صفا کی محفل تھی، راضی بازی ہو چکے تھے، بھائیوں کو معاف کر دیا. کیا خوبصورت بات، صفا کی محفل میں جفا کا ذکر کرنا کیا خوبصورت بات ہے جی. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ اب دل صاف ہو چکے ہیں، اب پرانی باتیں یاد نہیں. یعنی اس کا مطلب دنیا میں اگر کئی بھائی روٹھے ہوئے ان کو چاہیے جو بات تکلیف دے اس کا ذکر بھی نہ کرو، اس کو دفن کر دیں. کیا اچھی بات. نصیحتوں پہ آئیے. اب نصیحتوں پہ آتے ہیں. تو پھر وہ سارے بیٹوں کے بیٹھ کے فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ ساری زندگی میں نے لگائی ہے، تمہاری تربیت کری ہے، کہیں تم آنکھیں پھیر تو نہیں جاؤ گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب. فرمایا ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آبا کے رب کی جو اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت کریں گے. اب پھر اس لفظ پہ غور کریں. اب آبا کا رب کون، مطلب آبا کون پہلے یہ بتائیے. آبا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، اور پھر اس سے اوپر جتنے فور فادرز ہیں وہ سارے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. ہم یہاں سے تثلیث کا اور ہر طرح کے شرک کی نفی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یہ مسلمون کے لفظ پہ غور کریں. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. فرمایا ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، مسلمان مریں گے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین حق حضرت یعقوب علیہ السلام بلکہ حضرت آدم سے لے کے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام کا ایک چین، گولڈن چین چلتا ہوا چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ ثابت کرے. یعنی اس کا مطلب یہ مقدمہ یہاں پر آ کے آپ نے تمام کیا بنیادی طور پہ. آخری بات جو کہ میں چاہتا ہوں وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے داماد بنے. جی بلکہ میرا خیال ہے علامہ صاحب ذرا صاحب اس پہ تھوڑا سا کامنٹ فرما دیجیے. جی وہ یقیناً ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی شان سے محروم نہیں رکھا، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض والا مسئلہ ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ذبیح اللہ کا داماد ہونا
ٹھیک ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے برادر کبیر حضرت عیس جو تھے وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کی والدہ نے بھیجا. وہ وہاں خدمت کرتے رہے, یہ ادھر خدمت کرتے رہے, وہ ادھر خدمت کرتے رہے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو اپنی دامادی میں قبول فرمایا, اور حضرت ایوب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے آئے. اور یہ جو روم جو ہے وہ آپ کے بیٹے کا نام تھا, حضرت عیس کے بیٹے کا. تو یہ اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ انہوں نے جو علاقہ تھا اس کو مخصوص کیا, اور روم اسی کے نام پر پھر چلا, اور حکومت جو ہے وہ دنیا کے تقریباً 1/3 حصے تک رہی ہے. بالکل. تو یہ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا, جو ابھی ذکر ہو رہا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا کہ اپنے ابا جی کو بلوایا, حالانکہ احترام کا تقاضا تھا کہ یوسف علیہ السلام خود جاتے, جی, لیکن اس کے باوجود دکھانا یہ مطلوب تھا کہ اگرچہ میں 40 برس تک آپ سے دور رہا ہوں, لیکن آپ تشریف تو لائیے, دیکھیے میں نے کمایا کیا. اچھا ایک اور میری عزت افزائی کس قدر اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے. بلکہ میں ڈاکٹر صاحب فائنلی میں اس منظر کو جب میں ابتدا میں بیان کر رہا تھا, ظاہر اتنا وقت نہیں ہوتا, کہ 72-73 نفوس قدسیہ کا قافلہ تھا جب مصر کی طرف ظاہر آپ کنعان سے روانہ ہوئے, تو یہودا آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ تھا, تو آپ ٹیک لگائے یہودا کو جو بیٹھے ہوئے تھے یعقوب علیہ, بڑی شان, مطلب میں اس کو بڑی شان و شوقت محسوس کرتا ہوں. اور جس وقت لشکر یوسف علیہ السلام کے سامنے تھا تو آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ کسی بادشاہ کا مصر کا لشکر؟ نہیں, آپ کے بیٹے کا ہے. تو جبرائیل بھی موجود ہیں, ملائکہ دیگر موجود ہیں, اور سلام کے لیے یوسف علیہ السلام جو کہ بیٹے تھے, پروٹوکول کے اعتبار سے ان کا بنتا تھا, روک دیا گیا کہ اب آپ جو ہے آپ کے والد آپ کو سلام کریں گے, پھر اے غموں کو دور کرنے والے سلام پیش کرنا. یہ کیا بات ہے, یہ بتائیے ذرا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت و انتخاب ہوتا ہے, وہ نظام اعزاز بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشی کے پیش نظر ان کو یوسف علیہ السلام کا مقام دکھا رہے تھے. تو بعض اوقات تو بیٹے سے چونکہ باپ کی شانوں کا ظہور ہوتا ہے. اب اس کو آپ ایسے لے لیں جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خود دعا کی. سبحان اللہ. اے اللہ تعالیٰ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئیں تو اسلام کو بڑی تقویت ملے گی. تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جن آزمائشوں سے گزرے اور جو مراحل طے کیے اور کامیابی سے بادشاہت تک پہنچے, وہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو منظر بھی دکھانا مقصود تھا, اور ایک نیا رنگ بھی دکھانا تھا کہ باپ بیٹے کو سلام کرے. سبحان اللہ. کیونکہ باپ کی شان نے بیٹے سے ظاہر ہونا ہے. اچھا کمال یہ کہ اسحاق علیہ السلام کی دعا یعقوب علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کی دعا یوسف علیہ السلام کو. اور ایک بات جو آخر میں چاہتا ہوں, علامہ صاحب آپ اس پہ کامنٹ فرمائیے, کہ جو عالم خیر و برکت کی دعا دی, میں ایک بات اور جب پڑھتا ہوں تو میں انگوش بدندہ رہ جاتا ہوں, کہ 400 برس کا تقریباً عرصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان, اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر میدان تیم میں جاتے ہیں تو 6 لاکھ افراد. کمال یہ کہ تقریباً 6,70,000, 6,70,000, 6 لاکھ بھی آتا ہے, 6,70,000 بھی آتا ہے. اب یہاں 72-73 نفوس قدسیہ جو ہے مصر میں داخل ہو رہے ہیں, اور ٹھیک 400 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت عطا کر دی. جی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کثرت اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا کرتا ہے, اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. وہاں اگر 400 سال میں اتنی کثرت ہوئی ہے تو ادھر بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عشق و مستی کا کارواں 5 بندوں سے لے کے نکلے تھے, وہ صرف 23 سال کے عرصے میں 1,24,000 تک جا پہنچا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا شان عطا فرمائی. یہاں میں صرف حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی 2 دعاؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سیدنا یعقوب کی یہ دعا پڑھ پڑھ کے رویا کرتے, حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنا دکھ کسی دنیا والے کے سامنے نہیں رکھتا, اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں. اور پھر جو توکل کا حکم دیتے, ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, کہ میں اسی پہ توکل کرتا ہوں اور اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ تیسری دعا جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے کہتے, یا بنی لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا کبھی تم نے, کیونکہ کافر نا امید ہوتے ہیں, مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک یقین کا, اعتماد کا, توکل کا درس ہمیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق. بالکل آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پر توکل حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتہائی خاص وصف ناظرین. آئیے ذرا اس لفظ توکل کو سامنے رکھتے ہیں
اور بیت المقدس کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، اور بیت المقدس میں خاص طور پر مسجد اقصیٰ کی صورتحال دیکھتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں خاص طور پر مسجد اقصیٰ سے جڑے ہوئے مسلمانوں کی صورتحال دیکھتے ہیں، اور آج وہاں اس منظر کو سامنے رکھ کر 57 اسلامی ممالک کے لیم ایکسکیوزز دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ اف اگر مگر بٹ کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہماری اکانومی مضبوط ہوگی، ہماری معیشت مضبوط ہوگی، پیسہ آئے گا، فراوانی آئے گی، امپورٹ ایکسپورٹس ہوں گی، تب جا کے کچھ سوچیں گے، اس سے پہلے کچھ نہیں سوچیں گے۔ وہ توکل جو یعقوب علیہ السلام نے عطا کیا، کاش اس کی رمق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ ارض مقدس یعقوب علیہ السلام کی خریدی ہوئی ہے صاحب، یعقوب علیہ السلام کی خریدی ہوئی ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کی جاگیر ہے۔ اسی جاگیر کے اوپر مسجد اقصیٰ موجود ہے، اور وہ قبلہ اول ناظرین جس پر ہماری جانیں قربان۔ آج اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو صرف اتنا ضرور ہمیں کر لینا چاہیے کہ اپنے گھروں سے تمام یہودی اور اسرائیلی پروڈکٹس کو نکالیں، صرف اور صرف پاکستانی پروڈکٹس کو خریدیں، تاکہ یہ پیسہ پاکستان میں رہے، ان یہودیوں کے پاس جائے گا، وہ تو اپنے نبیوں کے نہیں ہوئے، وہ اپنے نبیوں کے نہیں ہوئے، وہ ہمارے کہاں سے ہوں گے؟ وہ ہمارے خلاف جنگوں میں اس پیسے کو استعمال کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ جائز حاجات کی قبولیت کا وظیفہ، ہر فرض نماز کے بعد کثرت کے ساتھ یہ کلمات یا کثیر الخیری و یا دائم المعروفی پڑھنے سے ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ مضمون ضرور پڑھ سکتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ مل کے نعرہ لگاتے ہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہوا، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه